اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. آج ہم تجوید کی کلاس نمبر 13 پڑھیں گے. آج کی کلاس میں ہم حروف صفیریہ پڑھیں گے. صافیریہ حروف صفیریہ 3 ہیں اور صفیر کہتے ہیں سیٹی کی سی آواز کو صفیر کہتے ہیں. ان حروف کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں اور سخت حروف بھی کہتے ہیں. یہ حروف 3 ہیں: صاد، ظ، سین. اب یہ ادا کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ تینوں حروف جب زبان کی یہ جو نوک ہے اور یہ لگے سامنے جو اوپر والے 2 دانت ہیں ان کے جڑ کے ساتھ، جہاں پہ آپ دیکھیں گمز ہیں، جب یہاں زبان کی نوک لگے تو وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں: سین، ظ، صاد. سین، ظ، صاد. یہاں پر سین اور ظ میں زیادہ سیٹی نکلتی ہے، لیکن صاد حرف کے ادا کرنے میں ایک تو سیٹی کی آواز جو ہے وہ کم نکلتی ہے، اور دوسرا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صاد جب ادا کریں تو موٹا کر کے ادا کریں گے. صاد، صاد. سا اور سین اور ظ کو ہم جو ہے موٹا نہیں پڑھیں گے، لیکن صاد کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے. کچھ مثالوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. میرے ساتھ پڑھیں: نزل، نزل، وازواج، وازواج. یہ ذا کی مثال ہوئی. پھر اس کے بعد صاد کی: مصدقا، مصدقا، والصادقین. یہاں پر صاد کو موٹا پڑھنا ہے. والصادقین، والصادقین. اس کے بعد سین: والمستغفرین، والمستغفرین. ان الدین عند اللہ الاسلام. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی. اب اس کے بعد تجوید کا ایک قاعدہ بھی آج پڑھ لیتے ہیں. قاعدہ جو کہ آپ سب نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے، یا لین کا قاعدہ. لین کا قاعدہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، حروفی لین کا قاعدہ. لین سے مراد ہے نرمی. یہ یاد رکھیں کہ لین سے مراد ہے، اس کا مطلب ہے نرمی. اس میں 2 حروف آتے ہیں، واو اور یا. اب اگر واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے، یعنی واو کے اوپر ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے، جیسے یہاں پر ہے واو کے اوپر ساکن ہے اور اس سے پہلے با ہے اور با کے اوپر زبر ہے، تو اس کو ہم واو لین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے. اس کی مثالیں بھی ہیں ساتھ. یہاں پر ہے واو کے اوپر ساکن ہے اور خا کے اوپر زبر ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ خوفن. یہاں پر نرمی کے ساتھ ہم نے واو کو ادا کیا، نہ کہ سختی کے ساتھ. ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے خوفن، اس طرح نہیں پڑھیں گے. وہ پھر پیش جب ہوگا تب اس طرح پڑھیں گے. یہاں پر لین کا قاعدہ ہے کہ اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، خوفن. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس لفظ کو جیسے اگر ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو غلط پڑھتے ہیں، خوفن پڑھتے ہیں یا خوفن پڑھتے ہیں، تو وہ غلط ہوتا ہے. اس کو صحیح کیسے پڑھیں گے؟ خوفن. پھر اس کے بعد قوم. یہاں پر واو کے اوپر ساکن ہے اور قاف کے اوپر زبر ہے، تو اس کو ہم قوم، قوم اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، وہاں پہ تو واو تھا نا، یہاں پر ہے یا ساکن. یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے، جیسے یہاں پر ہے با کے اوپر زبر ہے اور یا کے اوپر ہمارے پاس ساکن ہے،
یہ ریڈ جو ہے تو اس کو یالین کہتے ہیں۔ کچھ مثالیں پڑھتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے البیتی، یہاں پر با کے اوپر زبر ہے اور یا ساکن ہے اس کے بعد، تو اس کو ہم البیت نہیں پڑھیں گے، وہ غلط ہوگا۔ اس کو ہم یا کو نرمی کے ساتھ ادا کر کے پڑھیں گے، البیتی البیتی، زیادہ لمبا بھی نہیں کریں گے اور زیادہ شارٹ بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری اگزامپل، قریشین قریشن، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کر لیتے ہیں، قریشن پڑھ لیتے ہیں، اور کیونکہ را کے اوپر زبر ہے نہ کہ زیر، اگر زیر ہوتا را کے اوپر تو پھر قریش آ جاتا، لیکن یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم، اس کی آواز چینج ہو جاتی ہے، اس کو ہم قریشن اس طرح پڑھیں گے۔ قریشن یہ بالکل غلط ہے، اس کو اس طرح نہیں پڑھتے، بلکہ صحیح کیا ہے، میرے ساتھ پڑھیں، قریشن البیتی، میرے ساتھ چاروں الفاظ پڑھ لیں، خوفن قوم البیتی قریشن۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اس کو تجوید کے ساتھ خود بھی سیکھیں، پڑھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔